الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين اما بعد. معزز حاضرین، اللہ رب العزت نے انسان کو زمین پر بھیجا اور اسے اپنی بے شمار نعمتوں سے نوازا، لیکن جب انسان اللہ تعالیٰ کے احکامات کو بھلا دیتا ہے، نافرمانی اور غفلت میں پڑ جاتا ہے، تو کبھی اللہ تعالیٰ آزمائش دیتا ہے، کبھی تنبیہ کے طور پر قدرتی آفات آتی ہیں۔ آج پنجاب میں جو شدید سیلاب آیا ہوا ہے وہ محض ایک قدرتی حادثہ نہیں، بلکہ ایک بڑا پیغام اور ہمارے لیے ایک امتحان بھی ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، جس کا ترجمہ ہے، اور ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، کچھ خوف اور بھوک سے، اور مالوں، جانوں اور پھلوں کی کمی سے، اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دیجیے۔ یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے، تاکہ یہ پتہ چلے کون صبر کرتا ہے اور کون شکوہ کرتا ہے۔ اب آئیے دیکھتے ہیں، ایک حدیث پاک میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن کا معاملہ عجیب ہے، اس کے ہر کام میں خیر ہے، اگر اسے خوشی ملتی ہے تو شکر کرتا ہے، یہ اس کے لیے بہتر ہے، اور اگر اسے مصیبت پہنچتی ہے تو صبر کرتا ہے، یہ بھی اس کے لیے بہتر ہے۔ اب غور کرنے کی بات یہ ہے میرے پیارے بھائیوں، ہم دیکھتے ہیں کہ دریا کے کناروں پر آبادی بسا دی گئی، جنگلات کاٹ دیے گئے، ندی نالوں کے قدرتی راستے بند کر دیے گئے، اور گناہوں کی کثرت ہو گئی، رشوت، سود، فساد اور ظلم عام ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ایک جگہ ارشاد فرماتے ہیں، خشکی اور سمندر میں فساد ظاہر ہو گیا ہے، ان کے سبب جو لوگوں کے ہاتھوں نے کمایا، تاکہ اللہ تعالیٰ ان کے بعض اعمال کا مزہ چکھائیں، تاکہ وہ باز آ جائیں۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، اسی سیلاب کے دنوں میں ایک خبر آتی ہے کہ ایک غریب کسان کا پورا گھر اور کھیت پانی میں بہہ گیا، اس کے پاس کچھ بھی باقی نہ رہا۔ وہ اپنے بچوں کو ساتھ لے کر درخت کی پناہ لیے بیٹھا تھا۔ جب لوگوں نے پوچھا، بھائی آپ کا سب کچھ ختم ہو گیا، آپ اتنے پرسکون کیسے؟ وہ کسان رونے لگا اور کہنے لگا، گھر گیا تو کیا ہوا، کھیت گیا تو کیا ہوا، اللہ تعالیٰ نے میرے بچوں کی جان بچا لی ہے، اگر میرا ایمان سلامت ہے تو سب کچھ دوبارہ بن سکتا ہے، لیکن اگر ایمان چلا گیا تو سب کچھ ہوتے ہوئے بھی انسان خالی ہے۔ اللہ اکبر، کتنا مضبوط ایمان ہے۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ دنیاوی نقصانات اصل نقصان نہیں، گھر، کھیت اور مال دوبارہ بن سکتے ہیں، لیکن ایمان اور صبر ہاتھ سے نکل جائیں تو اصل تباہی ہے۔ اللہ اکبر۔ اب اس موقع پہ ہماری کیا ذمہ داری ہے؟ سب سے پہلی چیز تو ہم توبہ اور استغفار کریں، اللہ تعالیٰ کو منائیں، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں، اللہ تعالیٰ کے سامنے سر جھکائیں۔ دوسری چیز ہے مدد اور ہمدردی۔ کیا ہے مدد اور ہمدردی؟ جو متاثرین ہیں ان کی مدد کریں،
ان کی دیکھ بھال کریں، ان کی خدمت کریں۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کسی مومن کی دنیا کی مشکل دور کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کی قیامت کی مشکل دور کرے گا۔ اللہ اکبر۔ تیسری چیز ہے دعا اور صبر۔ جو مشکلات آئی ہے اس پر صبر کریں اور اللہ تعالیٰ سے رو رو کر دعا مانگیں۔ چوتھی چیز ہے سماجی تعاون۔ متاثرین بھائیوں کو کھانا کھلانا، کپڑا دینا یا ان کو رہنے کے لیے جگہ دینا۔ جس طریقے کی ہم مدد کر سکتے ہیں ان کی مدد کریں۔ سیلاب ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ یہ دنیا کتنی فانی ہے، ایک لمحے میں سب کچھ ڈوب سکتا ہے، مگر ایمان اور نیک اعمال ہمیشہ باقی رہتے ہیں۔ ہمیں اپنی زندگی کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے مطابق گزارنا ہوگا۔ کیا کرنا ہوگا؟ ہمیں اپنی زندگی کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے مطابق گزارنا ہوگا۔ آخر میں دعا ہے، یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ پنجاب اور پورے ملک کی آفات کی مصیبتوں کو دور فرما۔ یا اللہ جن گھروں کو نقصان پہنچا ہے انہیں بہترین عوض عطا فرما۔ یا اللہ غریبوں، یتیموں اور بیواؤں کی مدد، یا اللہ اور سارے ملک میں پریشان حال لوگوں کی مدد کرنے والا بنا۔ یا اللہ ہمیں توبہ کرنے والا اور صبر کرنے والا اور شکر کرنے والا بنا۔ یا اللہ ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے پنجاب کے بھائی اور بہنوں کی خاص مدد فرما۔ یا اللہ ان کے ایمان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ان کے جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہم سب کو توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کو آپ کی رضا کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر زندگی گزارنے والا بنا۔ یا اللہ ہم نے جو مانگا، جو مانگنے سے رہ گیا، عطا فرما۔ اے میرے پاک پروردگار، یا اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا، لیکن میرے رب تجھے عطا کرنا تو آتا ہے۔ اے خالق کائنات، اے مالک حقیقی، اے پہاڑوں کو بلندی عطا فرمانے والے اللہ، اے ماں کے پیٹ میں بچے کو رزق عطا فرمانے والے اللہ، اے میرے اللہ ہماری ان تمام جائز دعاؤں کو قبول فرما۔ یا اللہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں ہم گناہگار کو معاف فرما۔ یا اللہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں ہم نے جو مانگا، جو مانگنے سے رہ گیا، عطا فرما۔ اللہم اغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اگر میری یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہو تو ایک لائک ضرور کریے گا، ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریے، چینل کو سبسکرائب کریے گا، بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر لیجئے گا تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ جزاک اللہ خیرن کثیرا۔ دعاؤں کی درخواست۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔